السلام علیکم ڈیئر ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے پچھلے دنوں میں یہ نیوز کافی پرومیننٹ دیکھی ہوگی نیوز میں کہ کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر جو خالصتان کے ایک پرومیننٹ لیڈر تھے، ان کی اسیسینیشن ہوئی، اور اس کے بعد کینیڈین پرائم منسٹر جو ہیں جسٹن ٹروڈو، انہوں نے پارلیمنٹ میں آ کے کس طرح اوپنلی بلیم کیا، اور نہ کہ بلیم کیا بلکہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں کہ جو اسیسینیشن پرومیننٹ لیڈر کی ہوئی ہے اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ یو ایس میں، یو کے میں اور دیگر جو یورپین کنٹریز ہیں یعنی سوئٹزرلینڈ، اٹلی، یہاں پر خالصتان لیڈر جو ہیں، یہ خالصتان موومنٹ ایک مومنٹم کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہاں پر اس طرح کے اٹیمپٹس اور اس طرح کے اسیسینیشنز پچھلے سالوں میں ہوتی آ رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دو اسپیکٹس جو ہیں اس پہ بات کریں گے۔ ایک جو ہے کہ ریسنٹ جو خالصتان موومنٹ اور اس سے ریلیٹڈ جو کنٹروورسی ہے اس پہ، اور دوسرا جو ریسنٹ گارڈین کی رپورٹ آئی ہے جس کے ذریعے یہ ڈی کلاسیفائی ہوا کہ انڈیا جو تھا اس نے اسیسینیشن اٹیمپٹس جو پاکستان میں ہوئی ہیں، اسیسینیشن اٹیمپٹس نہ کہ کامیاب ہوئیں بلکہ انہوں نے پورا اس کا ایک بیان کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے پاکستان کے اندر آپریٹ کیا۔ تو اس ویڈیو میں پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر اسیسینیشنز ہوئیں، وہ 2023 میں 20 کے قریب ایسے جو واقعات پیش آئے جن کے پیچھے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، مطلب انڈیا کی اسپانسرشپ تو تھی پیچھے، مگر انہوں نے کچھ جو لوگ ہیں، مطلب پاکستان کے یہاں سے جو مارجنلائزڈ جو ہماری سوسائٹی کے لوگ تھے ان کو ریکروٹ کیا، اور کچھ انہوں نے اپنے جو ڈبل ایجنٹس تھے ان کے ذریعے یہاں پر اسیسینیشن کروائیں، جس طرح سیالکوٹ میں ہوئی، یا مطلب اس ریجن میں جو کشمیری مطلب وہاں پہ مجاہدین ہیں یا کشمیر سے ریلیٹڈ جو آرم اسٹرگل چل رہی ہے وہاں پہ، تو اس سے ریلیٹڈ موسٹلی لوگ وہاں پر اسیسینیٹ ہوئے۔ ان ساری اسیسینیشن میں جو ایک پرومیننٹ نام جو تھا وہ ایک سکھ رہنما تھے، جو مطلب الجٹلی خالصتان کے ساتھ مطلب اٹیچ تھے بہت زیادہ، اور ان کے مطلب پاکستان میں ان کے ایک اسپوکس پرسن کی حیثیت سے مطلب کام کر رہے تھے۔ ان کی جب اسیسینیشن لاہور میں ہوئی تو خالصتان جو لیڈرز ہیں انہوں نے اس بات کو، اس مدعے کو اٹھایا، اور پاکستان کے جو ایجنسیز ہیں ان کا بھی ایک یہ سیکورٹی لیپس یا سیکورٹی فیلئر سمجھ لیجئے کہ لاسٹ ایئر میں 20 اسیسینیشنز ہوئیں، اور اب یہ دعویٰ بھی سامنے آ گیا ہے کہ راجناتھ سنگھ جو ہیں وہاں کے ڈیفینس منسٹر انڈیا کے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ بالکل جو ٹیررسٹ ہوں گے، مطلب ان کی جو ڈیفینیشن ہے ٹیررسٹ کی، جو ان کی اسٹیٹ جو جنہیں سمجھتی ہے ٹیررسٹ، وہ جہاں بھی ہوں گے وہ ان کے پیچھے جا کے انہیں ماریں گے۔ تو یہ پاکستان کی سیکورٹی کا اور انٹیلیجنس کا ایک بظاہر تو فیلئر نظر آتا ہے، مگر اس میں جب مزید پروب ہوگی، اس کی مزید انویسٹیگیشن ہوگی تو مزید چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو 2014 سے جو ہے یہ خالصتان موومنٹ، یعنی اس میں خالصتان موومنٹ تو ایک مطلب وہ ان کا ایک نام ہے، ایک پروجیکٹ ہے جس کو وہ پرسو کر رہے ہیں۔ اس میں ڈفرینٹ جو ہے موومنٹس وہ کام کر رہی ہیں، جس طرح سکھ فار جسٹس ہیں، انہوں نے 2014 میں جو ان کے پرومیننٹ لیڈرز تھے انہوں نے کمپین چلائی کہ ہم جو بڑی کمیونٹیز ہیں، ڈائسپورا ہے، سکھ ڈائسپورا کینیڈا میں، یو ایس میں یا یورپ میں، وہاں پہ یہ ریفرینڈم کروائیں گے خالصتان کے لیے۔ اور اب تک یہ سوئٹزرلینڈ، اٹلی، یو کے، یو ایس، کینیڈا اور جو دیگر آسٹریلیا، یہاں پر یہ کامیاب طریقے سے ریفرینڈم کروا چکے ہیں، اور ملینز آف جو سکھ ہیں وہ انہوں نے ریفرینڈم میں ووٹ کیا ہے اور خالصتان کے لیے ووٹ کیا ہے۔ اب انڈیا کے اندر جو ہے اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم وہ کس طرح کھل کے سامنے آیا، جب انہوں نے ہردیپ سنگھ نجر جن کی اسیسینیشن ہوئی کینیڈا میں، وہ جو رپورٹ سامنے آئی، جب ان کے پرائم منسٹر نے الج کیا کہ انہوں نے اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے۔ دوسرا، یو ایس کے اندر بھی جو ڈفرینٹ ایکٹیوسٹ ہیں خالصتان کے اور جو لیڈرز ہیں ان پہ بھی اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئے۔ جو لیٹسٹ اٹیمپٹ ہوئی اسیسینیشن، جو فیل ایک اٹیمپٹ تھی، وہ ایک پرومیننٹ سکھ لیڈر ان پہ لاسٹ ایئر نومبر میں ہوئی تھی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب نہ صرف وہ لوگ جو خالصتان موومنٹ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، انہیں تھریٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ لوگ یا وہ جو جرنلسٹ ہیں جو انہیں کور کر رہے ہیں ان کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی کہ یو ایس اسے کس طرح رسپونڈ کرے گا، کیونکہ ہم نے ایک چیز تو اس سے واضح ہے کہ جیو پولیٹیکل جو انٹرسٹ ہیں یو ایس کے، وہ اس ریجن میں انڈیا کے اوپر بیس کرتے ہیں، مطلب وہ
اس کا ایک ہنج ہے یہاں پر، وہ اس ریجن میں اسے ایز اے کاؤنٹر ویٹ یوز کر رہا ہے چائنا کے. تو اس لیے یو ایس نے بہت زیادہ اوپنلی یا بہت زیادہ کوئی ہارش پالیسی یا ہارش اپروچ نہیں اپنائی. یہ آئندہ آنے والے سالوں میں، یا آئندہ جو مودی کی ابھی اپریل مئی میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں پر انڈیا میں، تو موسٹ لائکلی کہ وہ واپس پاور میں آ جائے گا مودی. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ نیئر فیوچر میں کس طرح یو ایس اور دیگر یورپین کنٹریز جو ہیں وہ انڈیا کی یا مودی کی اس طرح کی جو ہیں اسٹیٹ اسپانسر ایکسٹرا ٹیریٹوریل جو ہیں اسیسینیشن اٹیمپٹس، انہیں کس طرح رسپونڈ کریں گے. فی الحال تو وہ اسے ایز اے وہ اسے اوور لک کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چائنا کے کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ انڈیا کو یہاں پہ اس ریجن میں پروموٹ کر رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں. تو آئندہ آنے والے ٹائم میں دیکھنا ہوگا کہ کس طرح وہ اس پورے سیناریو کو دیکھتے ہیں اور کس طرح لے کے چلتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ پاکستان اس جو ایشو ہے اسے یو این سیکورٹی کونسل میں اور جو دیگر پلیٹ فارم ہے جہاں پر یہ ریز ہو سکتا ہے ایشو، وہاں پر کس طریقے سے اور کس ایفیشینٹ وے سے یہ پاکستان اپنا وہاں پہ یہ کیس پیش کرے گا. امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آئی ہے تو کائنڈلی لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے آگاہ کیجیے. تھینک یو.